السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر بناد مرزا میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اور اہم ترین دن، اور آج آصف علی زرداری صاحب ایک نئے صدر کے طور پر منتخب ہو گئے ہیں۔ جو انتخابات ہوئے اس کے نتیجے میں آصف علی زرداری نے 411 اور ان کے جو مد مقابل تھے محمود خان اچکزئی جو کہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے، انہوں نے 181 ووٹ لیے۔ یوں آصف علی زرداری صاحب کا بھی یہ سیکنڈ ٹینیور ہوگا، اور جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں ان کا بھی یہ سیکنڈ ٹینیور ہوگا۔ جو ہمارے یہاں جو روایت ہے پاکستان کی تاریخ کی، اگر میں بات کروں، صدر تو اپنی مدت مکمل کر لیتے ہیں، مطلب مدت سے شاید آگے بھی نکل جاتے ہیں، لیکن بہرحال وزرائے اعظم کی تاریخ ابھی تک ایسی ہے کہ کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت مکمل نہیں کی ہے۔ اور دیگر چیزوں سے پہلے جب بات ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے صدر کی بات کی، تو ایم کیو ایم نے یہ بات ہو رہی تھی کہ جی کیا ایم کیو ایم کا ووٹ ملے گا، لینے جائیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، اور امید یہی تھی کہ شاید ایم کیو ایم ایسا نہ کرے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پوری کی پوری جو الیکشن کیمپین تھی ایم کیو ایم نے وہ اینٹی پیپلز پارٹی چلائی تھی، لیکن وہ ایم کیو ایم ہی کیا جو آخر میں یو ٹرن نہ لے، بھلے اس کے یو ٹرن کے لیے کوئی اور بدنام ہو۔ لیکن بہرحال دیگر ایشوز پہ ہی بات کرتے ہیں، کچھ آڈیو لیکس بھی ہیں ان پر بھی بات کریں گے، آخر اصل وجہ کیا ہوئی تحریک انصاف کو چھوڑنے کی اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے اگلے سیگمنٹس میں بھی کچھ ہوں گے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے رہنما حیدر عباس رضوی صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم حیدر عباس رضوی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ کے انٹرو پہ۔ اچھا چلیں، اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح مسکراتا رکھے، اور آپ ابھی اور مسکرائیں گے۔ میں ذرا ایک کلپ چلانا چاہ رہی ہوں آپ کے لیڈر مصطفیٰ کمال صاحب کا، اور وہ کیا کمال کر رہے تھے ذرا سنتے ہیں۔ پیپلز پارٹی والوں، اگر ہم اتنے ہی برے ہیں، یہ اعلان کرو کہ آج کے بعد سے ہم کبھی بھی ایم کیو ایم کے دروازے پر ووٹوں کی بھیک مانگنے نہیں جائیں گے۔ اعلان کرو۔ بلاول بھٹو صاحب، کبھی سوچو، آپ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہو، ایم کیو ایم کے بغیر بن سکتے ہو؟ تمہارے بڑے کبھی ایم کیو ایم کے بغیر وزیر اعظم بن سکے ہیں؟ جو آپ بنو گے وزیر اعظم، ہم تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تمہاری وزارت اعلیٰ بھی جائے گی انشاءاللہ تعالی اس دفعہ سندھ سے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کے قاتلوں کو ووٹ دینا ہے یا ان کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے۔ ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی ان کے نوجوانوں کے قاتل بھی ہے، پھر انہوں نے کہا تھا کہ 22 ارب کا کتنے کا ان سے حساب بھی لینا ہے، ڈاکو بھی ہیں، وزارت ان سے لے رہے تھے، صدارت پلیٹ میں رکھ کے دے دی۔ کیا ہوا حیدر بھائی؟ نہیں، ہم نے تو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی۔ اگر ایم کیو ایم ووٹ نہ بھی کرتی تو آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہو جاتے۔ ایم کیو ایم کے پاس 3 آپشنز تھے، پہلا کہ ووٹ کر دے، دوسرا کہ ووٹ نہ کرے اور اچکزئی صاحب کو ووٹ کر دے، اور تیسرا کہ ایبسٹینمنٹ ہو۔ ایبسٹینمنٹ کا فائدہ بھی جو تھا وہ حکمرانوں کو ہونا تھا، جو اس وقت اتحادیے یعنی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی۔ انفارچونیٹلی جو دوسرے کینڈیڈیٹ تھے پریسیڈنسی کے، محمود خان اچکزئی صاحب، انہوں نے زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ وہ ووٹ مانگ لیتے، فون پہ ہی بات کر لیتے، راستے میں سرے راہ سلام دعا میں ہی کہہ دیتے۔ تو جب انہوں نے یہ تکلف ہی نہیں برتا کہ اپنی کانسٹیٹوئنٹس کے پاس جا کر ان سے بات کر لیں، کیونکہ سیاست میں آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کون آپ کو ووٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، بڑی سامنے کی بات ہوتی ہے۔ اور ایون جو پبلک ڈومین میں الیکشن ہو رہے تھے اس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے، فیصل رضا عابدی میرے مد مقابل تھے الیکشنز میں کراچی میں 2008 میں، رضویہ 2 میں میں ان کے گھر گیا تھا جب وہ میرے سامنے کینڈیڈیٹ تھے، اور ان کے والد سے ملا تھا، ان سے دعائیں لی تھیں۔ مجھے پتا تھا کہ وہ ووٹ نہیں کریں گے، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی نہ جائے، اخلاقی تقاضے بھی نبھائے۔ تو حکومت کے مد مقابل اپوزیشن اگر اپنا صدارتی امیدوار کھڑا کر رہی ہے تو حکومت سے تو نہیں کہے گی مجھے ووٹ دو، یا حکومت کے اتحادیوں سے تو نہیں کہیں گے کہ مجھے ووٹ دو۔ جب فیصلہ نہیں ہوا ہوتا، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کی تو ساری کمپین ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تھی، تو میرے خیال سے اچکزئی صاحب کے پاس یہ موقع تھا کہ کم از کم وہ کرٹیسی ہی پوری کر لیتے۔ اچھا، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے انفارچونیٹلی نہیں کی۔ آصف علی زرداری کو آپ نہ دیتے ووٹ، ایبسٹین کر لیتے۔ ایبسٹین کرتے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ لیکن آپ اپنے اصولوں کی تو کوئی بات رہ جاتی۔ اس کے اوپر جب ہم نے بات چیت کی اور نون سے ہماری بات چیت ہوئی اس پر، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں اس موقع کو استعمال کرتے
اور جو اپنی امینڈمنٹس ہیں اس کے لیے کوئی بات کریں ان سے. جو آپ ایک آئسولیشن میں ہیں آپ دونوں, جسٹ بریک دی آئس, کیونکہ صرف صدر بننا آخری موقع نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو ابھی سینٹ میں ہماری ضرورت پڑے گی, سینٹ کے چیئرمین کے لیے ہماری ضرورت پڑے گی, تو لیٹس بریک دی آئس. تو ہم نے اس کو ایک اپرچونٹی سمجھا, اور میں آپ کو بڑی آنیسٹلی بھی بتا رہا ہوں کہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا. ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی گو کہ اب تحلیل ہو گئی, مگر یہ ڈسکشن اس میں پہلے بھی آیا تھا, اور بہت سارے لوگ رابطہ کمیٹی کے اس بات کے حق میں تھے کہ اگر اشرفزئی صاحب رابطہ کریں تو ان کو ووٹ دے دیا جائے. کچھ لوگ ایبسٹینمنٹ کے حق میں تھے, کچھ لوگ جو تھے اس بات کے حق میں تھے کہ زرداری صاحب کو ووٹ کر کے اس آئس کو بریک کیا جائے. اور انفارچونیٹلی اشرفزئی صاحب نے رابطہ ہی نہیں کیا. ہمارے پاس جو آپشن بچا اس میں ایبسٹینمنٹ کا آپشن تھا یا ووٹ کرنے کا آپشن تھا, ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اب چونکہ وہ آپ کہہ رہے ہیں نا جو بریک دا آئس, یو ہیڈ این اپرچونٹی, تو اب چونکہ آپ نے وہ اپرچونٹی اویل کر لی, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ سندھ کا حکومت کا بھی آپ حصہ بنیں گے, وہاں پر بھی میرے خیال سے ایسا نہیں ہونے جا رہا. اور ایسا کیوں نہیں ہونے جا رہا؟ کیونکہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو وہاں کی پرفارمنس ہے اس میں اہل کراچی یا جو اربن سندھ ہے اس کے لیے کتنی ڈیلیورنس کی گنجائش موجود ہے, اور کتنی باتیں ہیں اور کتنے عملی اقدامات ہیں. اور فی الحال تو مجھے ایسا فوری طور پر تو ہوتا نظر نہیں آتا, مگر شاید ڈاؤن دا روڈ اگر کچھ ہو سکے تو دیکھیں گے. مجھے ابھی تو کوئی ایسی صورتحال نہیں. بن کے تو آپ ان کو باور بھی کرا سکتے ہیں, اپنی شرائط بھی تسلیم کروا سکتے ہیں, اور بھی راستے ہیں. اپوزیشن میں رہ کے آپ کیا کریں گے؟ مطلب یہ آپ کی ایڈوائس ہے یا سوال ہے؟ اوکے, ہم ابھی رکیں گے اور ہم دیکھیں گے صورتحال کو. لیکن ایسا ممکنات میں سے ہے؟ میرے خیال سے فی الحال تو نہیں ہے. اچھا, لیکن ناممکنات میں سے بھی نہیں ہے. دیکھیے سیاست ایک ایسی چیز ہے جو کہ گرے ہے. ہاں, یہ سارے جو فیصلے آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے ووٹر کے مزاج کو یا ووٹر کی پسند ناپسند کو مد نظر رکھتے ہیں؟ دیکھیے بہت زیادہ رکھنا پڑتا ہے, اور جہاں پر یہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں بارہا آپ کو اندازہ نہیں ہے اس پروسیس کا کہ کتنی بار نہ ہو کے بمشکل تمام ہاں ہو پاتی ہے, کتنی بار ریزسٹ کرنا پڑتا ہے. یہ شاید ظاہر ہے کہ نہ عوام کو اندازہ ہے, نہ آپ کو اندازہ ہے, نہ کھل کے بات اس پر ہو سکتی ہے کس کس طریقے سے ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں, کہاں کہاں ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں, کون کون لوگ بیٹھتے ہیں, کون سے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. ایک طویل ایک مطلب ڈیلیبریشنز کی ایک لائن ہوتی ہے, اور مختلف سطحوں پر ہوتی ہے, مختلف لیولز کے اوپر ہوتی ہے, مختلف لوگوں سے ہوتی ہے, اور اس کے بعد کوئی نتیجہ نکلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, ایک بریک لے لیتی ہوں. بریک سے واپس آتی ہوں تو دو سوال ہیں جو بڑے مجھے کرنے ہیں. ایک تو کہ رابطہ کمیٹی کیوں تحلیل ہوئی, بلکہ ایک اور سوال, کیا جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے, یہ آڈیو لیکس کا کیا معاملہ ہے جس میں کچھ بات یہ بھی آئی کہ تحریک انصاف کے ساتھ عدم اعتماد کی تحریک کے دوران ساتھ نہیں دیا, اس کی بھی کوئی وجوہات. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے. ذرا ان چیزوں پہ ذرا بات کرتے ہیں, ایک مختصر سا بریک. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. حیدر بھائی, یہ رابطہ کمیٹی کیوں توڑی؟ ملٹیپل ریزنز ہیں, کوئی ایک ریزن نہیں ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس کے ارکان کی تعداد بہت زیادہ تھی, اور یہ بات طے شدہ امر تھا کہ ری آرگنائز کرنا ہے پارٹی کو الیکشن کے بعد. پارٹی الیکشن ایک جائگنٹک ٹاسک تھا, اس کا ویٹ کر رہے تھے کہ وہ گزر جائیں, تو پھر اس کے بعد ہم اس پر غور کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ریزن تھا, اٹ واز آن دا کارڈز, اور ایسا ہونا ہی تھا. وجہ وہ تو نہیں تھی جو آڈیو لیکس اندر سے بیٹھ کے کوئی آڈیو, مطلب ایک ریزن وہ بھی رہی ہوگی, ون آف دا ریزن, مگر یہ کہ کون تھا میرے خیال سے پارٹی نے معلوم کیا ہوگا. آپ کی نالج میں؟ میری نالج میں نہیں ہے. اچھا, اب یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے, پہلے ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی انہوں نے تو اون بھی کیا, پھر کامران ٹسوری صاحب کی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا نقصان ہوا کہ ہم نے پی ٹی آئی سے الگ ہوئے, لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. پھر مینڈیٹ کی بھی باتیں ہوتی رہی, ہمارا اتنا پرسنٹ جعلی, ان کا اتنے پرسنٹ جعلی. ابھی جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کسی سے شاید گفتگو کر رہے ہیں, ان کی کسی نے آڈیو ریکارڈ کی ہے, وہ آئی ہے. اس میں جو انہوں نے وجہ بتائی بڑی الارمنگ بھی تھی اور بڑی خوفناک بھی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر ہم علیحدہ نہ ہوتے تو ہم شاید مزید لاشیں نہ اٹھاتے. اس سے کیا مراد تھی؟ دیٹ کوڈ بی ون آف دا ریزنس. ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ, میں الیبریٹ کرتا ہوں آپ کو.
गुज़िश्ता 30 बरसों में MQM के साथ जो हालात गुजरे हैं और आज तक भी MQM के पता नहीं कितने ही कारकुनान लापता हैं आज भी, बावजूद इसके कि हम हुकूमतों का हिस्सा रहे, हमने तमाम तर कोशिश की, इमरान खान साहब के साथ भी जो मुआहिदा किया उसमें इसको सर फहरिस्त इन तमाम नुकात को रखा, मगर कुछ लोग बाजियाब हो पाए, कुछ लोग अभी तक बाजियाब नहीं हो पाए। तो MQM के बैक ऑफ द माइंड इस तरह की चीज़ें रहती हैं कि क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, और ज़ाहिर है लीडर्स का काम ये है कि वो प्री असेस करें कि जो भी सिचुएशन है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है भाई, कितना मुश्किलात में किसी को डाल सकते हैं। बट दैट वाज नॉट दी ओनली रीज़न कि जो ये बात हुई हो। बात ये है कि इमरान खान साहब के, इससे मुराद मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जी हमने लाशें नहीं उठानी, हमें लाशें, जो कॉन्सिक्वेंसेस माजी में MQM के साथ रहे हैं, अच्छा, उसमें तो ऐसा उनको खदशा होता ये था रहा कि है। अगर खदशात, एक खदशा ये भी था कि अगर PTI का साथ दिया तो एक लाशें खदशा, उठानी पड़ जाएंगी। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, मगर दैट वाज नॉट द अल्टीमेट रीजन। द अल्टीमेट रीजन वाज, जो मैं बार बार भी बता चुका हूं टीवी पर, और वो ये है कि जिस तरीके से PTI के साथ हमें रखा गया, मतलब बांध के डाला गया था, और जिस तरीके से इमरान खान साहब ने खुद बारहा मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर आकर, टीवी पर आकर ये कहा कि मैं तो अपने इत्तेहादियों को एजेंसी से डील करवाता था। फैसल सब्जवारी ने इमरान खान साहब के सामने खड़े होकर ये बात की कि हम आपके साथ नहीं, हमें बांध के डाला गया है। तो इस सिचुएशन में एक अदम एतमाद MQM का तो पहले से मौजूद था, बिल्कुल मौजूद था, कतन मौजूद था। और फिर जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि डिलीवरी। आप ये सोचिए नादिया के 3 वफाकी वजीर कराची से, गवर्नर कराची से, वजीर आजम कराची से, सदर पाकिस्तान कराची से, मतलब ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कराची को डिलीवर करने की। इससे ज्यादा इख्तदार तो कराची ने कभी देखा ही नहीं, ना शायद आइंदा आने वालों दिनों में देखे। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि सदर, वजीर आजम, गवर्नर, वुज़रा कराची से। कराची के लिए डिलीवर क्या हुआ? 168 अरब रुपए का वादा किया था इमरान खान साहब ने, 168 अरब रुपए का पैकेज कराची के लिए अनाउंस किया था, मिला 1 अरब रुपया। कराची को नवाज शरीफ की हुकूमत ने डिलीवर किया था। मेरे ख्याल से 37 अरब रुपए तो एक जमाने में पिछली गवर्नमेंट में कराची को मिले थे। वो तो मुशर्रफ साहब के दौर की नहीं, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, मुशर्रफ साहब के। मगर 168 अरब रुपए अनाउंस करके कराची पैकेज, कराची आकर फिर वजीर आजम एक दिन कराची नहीं रुके, डिलीवरी कराची के लिए कुछ ये हुई बात आपकी नहीं। बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब ऐसी सूरत हाल में हाँ। जिस तरह आप बात कर रही थी कि आप अपने लोगों की राय लेते हैं नहीं लेते हैं, ऐसी सूरत हाल में जब कराची में एक ऐसी सूरत, देखिए वजीर आजम आपका ना हो, वजीर आला आपका ना हो, गवर्नर आपका ना हो, गिला नहीं होता कि ठीक है जी नहीं था सर, गिले और भी हैं। मैं एक चीज़ आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले से वक्त की कमी के बावजूद कामरान टिसोरी साहब बहैसियत गवर्नर कंटिन्यू करेंगे? गवर्नरशिप MQM के हिस्से में आएगी या गवर्नर आ भी गई तो नाम कोई और? देखिए बात यह है कि गवर्नर का जो ओहदा है उसकी जो आईनी इख्तियारात हैं वो तो कुछ भी नहीं है। एक जमाने में हुआ करते थे, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो एक सेरेमोनियल पोजीशन है। मतलब सिंध में एक अनडिक्लेयर्ड सा एक वो है, रूल सा है, एक प्रेसिडेंस है कि अगर वजीर आला सिंध से है तो गवर्नर कराची से है। बिल्कुल ठीक है। इस तरह की सिचुएशन है। कराची भी सिंध है मगर उर्दू बोलने वालों, यकीनन। तो अब आप इसको यूं कह लीजिए कि चलिए और थोड़ा और निखार लें कि अगर वजीर आला सिंधी है तो मुहाजिर होगा। ठीक है, नहीं उर्दू स्पीकिंग नहीं, मुहाजिर होगा। अच्छा, क्योंकि मुहाजिर तो 12 जबानें बोलते हैं, एक जबान तो नहीं बोलते। कोई मेमन भी हो सकता है, हाँ, सही है, कोई गुजराती भी हो सकता है। अब इस पर बातचीत डिलिब्रेशंस हैं और उस पर जो सामने राय आ रही है वो भी सबके सामने हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, चेंज भी हो जाएगा, हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। अभी चीजें चल रही हैं। आप लोगों की डिमांड क्या है? कामरान टिसोरी जाहिर है कि एक राय ये भी है कि कामरान टिसोरी साहब को कंटिन्यू किया जाए। अब मगर देखते हैं कि बात कहां तक आगे चलती है। अभी हमारे पास टाइम है जी,
اچھا ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں ضرور آپ سے یہ پوچھتی، لیکن اگر میں پوچھ کے بھی جاؤں گی تو آپ کو جواب دینے کی تمنا ہوگی، اس لیے ہم یہی کر دیتے ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ لاپتہ کی بات کرتے ہیں، فلاں کی بات کرتے ہیں، لیکن جس دور میں آپریشنز ہوئے وہ کبھی پیپلز پارٹی کا تھا، کبھی نون لیگ کا تھا، لیکن آپ ان کے ساتھ تو ہمارے پاس چوائسز کیا ہیں پاکستان میں؟ یہی آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ ساتھ چاہے نون لیگ ہو، چاہے عمران خان صاحب پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چوتھی چوائس ہم خود تھوڑی بنا سکتے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب آپ کے ٹائم کا. مختصر صاحب رؤف حسن صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما وہ ہمیں جوائن کریں گے. کچھ مزید باتیں ان سے بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پی ٹی آئی سے جڑے بہت ایسے سوالات ہیں، جس طرح سے آج محمود خان اچکزئی امیدوار تھے سنی اتحاد کونسل کے، اور وہ ڈیفینیٹلی نہ جیت سکے. آصف علی زرداری ایک دفعہ پھر صدر منتخب ہو گئے، لیکن کیا چیز تھی، کیا عوامل کار فرما تھے جس کی وجہ سے سنی اتحاد کونسل نے چنا محمود خان اچکزئی کو اپنا صدر کا امیدوار؟ اور دیگر کچھ چیزیں ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ رؤف حسن صاحب موجود ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر فارمر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر. السلام علیکم رؤف حسن صاحب. رؤف حسن صاحب، سب سے پہلے تو یہی کہ ظاہر سی بات ہے الیکشن ہو گیا اور بہرحال صدر آصف علی زرداری صاحب بن گئے. 411 ووٹ انہوں نے لیے، 181 محمود خان اچکزئی صاحب نے لیے. محمود خان اچکزئی سے کو جب آپ لوگوں نے امیدوار نامزد کیا، اس سے پہلے 10 دن پہلے انہوں نے کہا کہ ملاقات بھی ہوئی تھی، فیصلہ بھی ہو گیا تھا، کیا وجہ بنی تھی؟ دیکھیے، خان صاحب سے میری بھی ملاقات ہوئی تھی کچھ دن پہلے، اور اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی اپنی جو پولیٹیکل ویژن ہے اس کو ڈیفائن کیا تھا. کہا تھا کہ اس ملک میں جمہوریت کی جڑیں بہت کمزور ہیں، اور کلچر اور جو جمہوری کلچر ہے وہ بھی پروان نہیں چڑھ سکا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کنسرٹڈ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہم ایک جمہوری کلچر جو ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے ایک پلیٹ فارم جو کریٹ کریں. اس میں انہوں نے 3 پولیٹیکل پارٹیز کا نام دیا تھا جو اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم والے جو تھے. کہتے ان کو باہر رکھ کر آپ دیکھیں کہ باقی کون سی جماعتوں کے ساتھ آپ کا ایک منیمل کامن گراؤنڈ جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے، تاکہ آپ اس جو جدوجہد کو آگے بڑھائیں. سو اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ جی سر، محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں جو پرانی آپ لوگ رائے رکھتے تھے 2014، فواد چودھری صاحب جب آپ کے وزیر اطلاعات بھی ہوا کرتے تھے بعد میں، انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی نے اس ملک کو لوٹا، بھائی کو گورنر لگایا، باہر جا کے ملک کے خلاف باتیں کی. اچکزئی، فضل الرحمان، شریفوں، زرداریوں نے اس ملک کو لوٹا. پھر آپ کے پی ٹی آئی کے بڑے رہنما تھے فیاض الحسن چوہان صاحب، بڑے ووکل بھی تھے، اب وہ استحکام پارٹی ہے. یہ این ڈی ایس اور را کا ایجنٹ ہے محمود خان اچکزئی صاحب. حقیقت یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی بلوچی گاندھی عبدالصمد خان اچکزئی کا بیٹا ہے، جو تحریک پاکستان کی مخالفت میں ان کا کانگریس کا انہوں نے ساتھ دیا. آج تک پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا، نہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، نہ جھنڈا لگایا. پھر بانی پی ٹی آئی نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کیسے کیسے ان کی نقلیں اتاری، وہ بھی اب آپ کے سب کے سامنے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اس وقت غلط تھے آپ لوگ کہ وہ غدار ہیں، باغی ہیں، پاکستان کا جھنڈا نہیں لگایا، پاکستان کے مخالف تھے، ان کے والد پاکستان کے مخالف تھے، یا آج آپ لوگ صحیح ہیں؟ دیکھیے، یہ ایکسٹریم پوزیشنز لینا ہی غلط ہوتا ہے. پالیٹکس ایک بڑی اسٹرینج گیم ہے. اس میں اپنے جو ہمارے جو اپنا جو مینیفیسٹو ہوتا ہے، جو اپنے پلانس ہوتے ہیں، اس کو ایڈوانس کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. غدار بھی کہنا پڑتا ہے. میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں جنرلی بات کر رہا ہوں. لیکن جو اس وقت کا جو ہمارا آبجیکٹو ہے وہ ہمارے مینیفیسٹو کا ایک چیپٹر ہے، ہیلنگ دا نیشن، اور میں بھیجوں گا آپ کو، ذرا دیکھیے گا اس میں. اور بڑا ہم نے سٹریس دیا اس کے اوپر کہ ایک زخم خوردہ ریاست ہے اور اس کو اب مرہم کی ضرورت ہے. اور خان صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ جی وہ ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کریں گے جس سے کہ ہم جمہوری کلچر کو، جمہوری اقدار کو فروغ دے سکیں. اور اس میں اس وقت چونکہ بلوچستان ایک ڈپرائیوڈ صوبہ رہا ہے ہمیشہ سے، اور اس کے بہت سارے ایشوز ہیں. اس میں ٹیررزم کا پرابلم ہے، اس میں پاورٹی کا، انڈر ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں سارا. تو یہ بھی ایک ان کا خیال تھا، اور بالکل ٹھیک تھا، فلی سپورٹڈ اٹ کہ اسی صوبے سے کسی کو لے کے آپ اپنا کینڈیڈیٹ بنائیں. محمود خان اچکزئی صاحب کی بڑی خدمات بھی ہیں، ہم سب کی لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. کوئی انفیلیبل نہیں ہے، کوئی کلیتاً ٹھیک نہیں ہے، کلیتاً غلط بھی نہیں ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ this is something to applaud rather than to criticize. بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ اتنا ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے. اس حد تک آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو آپ اس حد تک کارنر کر دیں یا دیوار سے لگا دیں، پھر کل اس کی ضرورت پڑے تو کل آپ کو ضرورت پھر کسی اور کی بھی پڑ سکتی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں یہ بات کر رہی تھی. اس میں محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی بڑا پن ہے کہ انہوں نے فوراً مانا، انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے بالکل میں مانوں گا. وہ بھی اپیرنٹلی لگتا ہے ایسا ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹیز تھیں یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو لے کر چل
چل رہی تھیں ان کو اپنے ساتھ الائن کیا آپ نے؟ ناٹ نیسسریلی، لیکن جو بھی پولیٹیکل جو بیسیکلی ایک جمہوری کلچر کے اوپر، جمہوریت کلچر کو فروغ دینے کے ایجنڈے کے اوپر یکجا ہونے کو تیار ہیں، وہ پارٹیز ہمارے ساتھ آئیں گی، ان کو لے کے ہم آگے چلیں گے۔ ایک بہت بڑی بات کی شاندانہ صاحبہ نے، انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس آڈیو ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اس کو قتل کروایا، ذل شاہ صاحب کو، تو یہ آڈیو سے پہلے کبھی منظر عام پر نہیں آئی، میڈیا سے بھی شیئر نہیں کی، اب ان کو ایف آئی اے کا نوٹس بھی چلا گیا۔ ڈو یو تھنک سو شی ہیڈ دا آڈیو؟ نہیں، میں اس بارے میں کوئی کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے، میرے ساتھ ابھی کچھ شیئر نہیں، میں نے نہیں پوچھا ابھی تک جی۔ میں نے ایکچولی میں صبح سے بزی تھا دفتر میں ہی، آج ہمارا وہ الیکشن جو ہم نے کرائے انٹر پارٹی، اس کے جو ڈاکیومنٹس ہم نے الیکشن کمیشن بھیجنے تھے، آج لاسٹ ڈیٹ تھا، تو آئی واز بزی ان فیکٹ سنس یسٹرڈے مارننگ میں ورچولی میرے پاس ٹائم نہیں ملا، لیکن میں شام کو لیٹر ٹوڈے آئی ٹاک ٹو شاندانہ ایف آئی اے کا نوٹس بھی گیا ہے تو اس کو بڑا سیریس لیا ہے پی ایم ایل این نے بھی۔ بٹ اینی وے سر آگے بڑھتے یہ بتائے گا کہ اتنے محاذ پر پی ٹی آئی لڑ رہی ہے نا، اب تو خیر جو پارلیمنٹ میں ہے وہ تو پی ٹی آئی نہیں ہے، وہ سنی اتحاد کاؤنسل ہے، بٹ آپ کو ضرورت کیا پڑی کہ جو یوٹیوبرز ہیں جس میں سے راجہ عادل بھی ہیں یا مہندی حیدر مہندی، ان سے لا تعلقی کا اعلان آپ کو کرنا پڑا؟ اس کی ضرورت کیا پڑی آپ کو؟ یہ ان دونوں سے لا تعلقی کا جو اعلان ہے میں بھی کر چکا ہوں کافی دیر، تقریباً 4-5 مہینے بھی پہلے میں نے باقاعدہ طور کے اوپر پی ٹی آئی کے آفیشیل کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں نے ایک پریس ریلیز ایشو کی تھی کہ ہم نے اپنی لا تعلقی کا اس وقت بھی اعلان کیا تھا، اب ری ایٹریشن ہوئی ہے اس کی۔ وجہ یہ ہے جی کہ وہ ایک ذاتیات کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ جو ان کا نیریٹو ہے وہ انسٹیٹیوشن کے خلاف تو تھا ہی، لیکن وہ انڈیویجولس کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں۔ ایز دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی آف پاکستان ہمارا وہ نیریٹو نہیں ہے، نہ ہم اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں۔ انسٹیٹیوشن کو ہم نے ڈیفینیٹلی انسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ ملک بھی میرا ہے، یہ لوگ بھی میرے ہیں، یہ فوج بھی میری ہے۔ باقی ان کی اگر ذاتی لڑائیاں تھیں وہ دونوں فوج میں رہے ہوئے ہیں، اگر ان کی اناد ہے کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ تو یہ فیکٹ جو پبلک ڈومین ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ خان صاحب کا انسٹیٹیوشن تو خان صاحب کا جھگڑا نہیں تھا، خان صاحب کا بھی جھگڑا کسی انڈیویجول سے ہی تھا، میرا نہیں خیال کہ وہ جن کو وہ کبھی میر صادق اور میر جعفر اور ڈرٹی ایری وہ ایک سچویشن تھی، وہ سچویشن تھی، ڈیفینیٹلی تھی۔ وی فیلٹ رانگ، وی اسٹل فیل رانگڈ، آج بھی ہمارا کوئی مطلب ہمارے ساتھ کوئی بہتر سلوک نہیں ہو رہا، تو ایک تھی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ اٹس اے اسٹوری آف دا پاسٹ، وی آر ناٹ انٹو دیٹ اینی لانگر۔ لیکن اس کو کہتے ہوئے میں یہ بھی میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جی اب ریاست کو اور ریاستی اداروں کو بھی اپنا جو رویہ ہے پی ٹی آئی کی طرف وہ بدلنا چاہیے۔ وی بائی فار دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی آف دا کنٹری، اور 9 تاریخ کو جو الیکشن جو 9 تاریخ کو جو دھاندلا ہوا ہے اس کو ریکٹیفائی کرنا ہی پڑے گا۔ کیوں نہیں ایک اتنا بڑا آپ کو مینڈیٹ بھی مل گیا، پھر مینڈیٹ آپ کا چوری بھی ہوا، تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کو رویہ بدلنا چاہیے، کیوں نہیں بدل رہے؟ یہ سوال تو ان سے ہونا چاہیے، آپ کی نظر میں ان سے ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ جی خان صاحب کی جو ورلڈ ویو ہے وہ اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تھے۔ خان صاحب کی ٹوٹل کمٹمنٹ ہے اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے عوام کے ساتھ، وہ فیل کرتے تھے کہ جی پاسٹ میں جو ہم لوگوں نے پالیسیز پرسیو کی ہیں اور جو اب بھی کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے بینیفٹ میں نہیں ہے۔ آؤٹ ریچ ٹو رشیا واز ون سچ تھنگ بیسیکلی، کہ وی فیلٹ کہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد جو دیکھیے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ میں آپ نے دیکھ لیا تھا کہ رشیا معاملہ تو بہت پہلے آیا تھا، آپ کو یاد ہے 2019 سے رابطے بحال ہو گئے تھے۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ 2019 اپریل میں فرسٹ ٹائم رابطہ ہوا ہے، تو اس کا تو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، آپ لوگوں کا پہلا گولڈن ٹائم بھی آپ کا پورا نہیں ہوا۔ دیکھیے جو وزٹ تھا اس کے بعد جو سارا کچھ جو اس کے بعد وہ ایکسٹریم ہو گیا نا، لیکن رابطے کی میں بات کری ہوں سر، 2019 سے پی ایم ایل این کے ساتھ رابطے بحال ہونے شروع ہو گئے تھے۔ فرسٹ 2019 اپریل کی بات ہے جو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پہلا رابطہ ہوا، اور اس کے بعد کانسٹنٹلی شروع ہو گئے تھے، تو پھر پہلے ہی سال میں ایسا کیا ہوا تھا؟ نہیں، کس کے ساتھ رابطہ ہوا تھا؟ پی ایم ایل این کے ساتھ۔ ہمارا رابطہ پی ایم ایل این کا نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا پی ایم ایل این کے ساتھ 2018 میں آپ کی گورنمنٹ آنے کے بعد۔ یہ تو ہم کمپلین کرتے تھے نا کہ جی ہماری گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کیا گیا ان اے ویری ویشس مینر، اور یہ بہت ارلی آن کیا تھا۔ میں بالکل ایگری کرتا ہوں۔ کیوں ڈیسٹیبلائز کیا؟ بالکل، میں نے آپ سے ابھی جواب دیا ہے کہ خان صاحب کا جو ورلڈ ویو تھا اس کے ساتھ وہ ایگری نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ کا جو پلیٹ فارم تھا آپ کو یاد ہے کہ پہلے دن پرائم منسٹر عمران جو تھے چیف گیسٹ تھے، دوسرے دن چیف آرمی اسٹاف چیف گیسٹ تھے۔ اب ان دونوں کی اسپیچز نکال کے دیکھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پرائم منسٹر کیا چاہتے تھے اور آرمی چیف کیا چاہتے تھے۔ تو بالکل ایک پبلک نالج تھا یہ۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ آئی ایم ایف کو خان صاحب نے ڈکٹیٹ کرایا، لیٹر آپ نے لکھا؟ ڈکٹیٹ نہیں کرایا انہوں نے مجھے صرف بتایا تھا کہ لیٹر لکھنا ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ کیا گائیڈ لائنز ہے، اس کے مطابق میں نے لیٹر ڈرافٹ کیا اور لکھا۔
وہ ڈکٹیٹ کرانے ہوں گے نہیں انہوں نے lines دے دی, گائیڈ کیا points تھا, دے دیے. بالکل گائیڈ کیا تھا. پھر آپ نے باوجود اس کے کہ بڑا پریشر تھا, نہ کریں نہ کریں نہ کریں, یو ڈیڈ اٹ اینڈ وی ریسیو دا آنسر آف آئی ایم ایف. ان کا کہ جی یہ انٹرنل معاملات ہیں, ہم اس میں زیادہ پڑھتے نہیں ہیں, بٹ اچھا ہوگا کہ اگر یہ ہو جائے, لیکن تعلقات نئی گورنمنٹ سے بھی رہیں گے. کیا ملا؟ دیکھا اس میں جو ہم اچیو کرنا چاہتے تھے اس سے بہت زیادہ اچیو کیا ہم نے. نمبر ایک, ہمارا مقصد وہ لیٹر لکھنے کا میرے پاس ہوتا تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا. ہمارا مقصد, میں نے سیکنڈ پیراگراف میں کہا تھا کہ یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی فنڈنگ کے اوپر کسی قسم کی قدغن لگائیں. ہم نے یہ لکھا تھا اس میں. ہم نے صرف ان کا جو اپنا جو ان کا جو چارٹر ہے اس کو ہم نے انووک کیا تھا, جس میں کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی ایک ملک میں اس قسم کی بات ہو کہ وہاں جو دھاندلی وغیرہ ہوئی ہے تو پھر ہم آڈٹ کر سکتے ہیں ہم اپنے لوگوں کی. انہوں نے لکھا ہوا ہے, میں نے اس کو انووک کیا لیٹر میں, کہیں تو میں آپ کو اس کی کاپی بھی بھیج دوں گا. اس کو ہم نے لکھا ہے اور اس کے جواب میں ہمیں اپنے ایکسپیکٹڈ جو تھی ایکسپیکٹیشن سے بھی بہت بہتر جواب ملا ہے. انہوں نے ایک جو اس کی کلاس ہے جس کو انہوں نے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ بہتر ہوگا کہ یہ جو معاملات ہیں, پولیٹیکل معاملات جو ہیں, یہ حل کیے جائیں. اس کے اوپر آج ڈان نے کامنٹ بھی کیا. آج اس میں ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں میں پڑھیں. یہ آج آپ اپنی اخبار کا کامنٹ بھی پڑھ لیجئے, اور انہوں نے کہا ہے, آپ کی اخبار نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ان یوزولی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے, ان یوزول پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, اینڈ دس از ڈان, the most credible newspaper of the country. انہوں نے یہ کہا ہے. So we have gained much more than we expected from the letter that we wrote to IMF. مطلب آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی پوری ہو گئی. بالکل, وہ سینسٹائز ہو گئے ہیں, اور وہ سینسٹائزیشن جو ہے وہ ظاہر ہوگی جب ان سے بات کریں گے وہ کہ جی آپ یہ دھاندلا ہوا ہے تو اس کا کیا کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے, اپنے نوٹ میں لکھا ہے. اچھا, کیوں کراچی کو کیوں آپ لوگوں نے اگنور کیا, لیڈرشپ کو؟ آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ ہمارا کون سا لیڈر فری تھا جو کہ جا سکتا؟ ہماری تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ادر دین می یا جیلوں میں ہے, تھی, یا انڈر گراؤنڈ تھی. کوئی بندہ ہمارا اویلیبل نہیں تھا. اتنی فسطائیت کا ایلیمنٹ تھا, اتنا جبر اور ظلم تھا ہمارے اوپر. سر اس پورے ایک ماہ میں nobody was there, nobody. آپ مجھے کسی ایک کا نام لے کے بتائیں کہ جی یہ بندہ جو تھا یہ اویلیبل تھا, یہ ٹریول کر سکتا تھا, یہ فری. میں ابھی کی بات کر رہی ہوں, آفٹر 8 فیبروری. ابھی تو ہو جائے گا نا, بٹوین 8 فیبروری ٹو 9 مارچ. جو معاملات ہیں اس وقت جو ان ہینڈ ہیں, لیٹ می ایشور یو کہ وہ بڑے سیریس قسم کے ایشوز ہیں, ان کو ٹیکل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن ابھی میں نے انٹرا پارٹی الیکشنز کل ختم کروائے ہیں, جو آج اس کا میں نے ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ آج ہم نے اس کا جو رپورٹ ہے وہ جمع کرائی ہے. لیڈرشپ انہوں نے لوگوں نے الیکٹ کیا ہے. اب سندھ کی لیڈرشپ بھی الیکٹ ہوئی ہے, پنجاب کی بھی ہوئی ہے, بلوچستان کی بھی ہوئی ہے, کے پی کی بھی ہوئی ہے, اور سینٹر کی بھی ہوئی ہے. اب ان لوگوں کی ذمہ داری بنے گی کہ یہ کس طریقے سے کراچی کو اور باقی جو ایشوز ہیں ہمارے پارٹی کے اندر کے یا جو ملک کے ایشوز ہیں ان کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں. اب زیادہ ایک ہفتے تک ریزرو سیٹس کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ ابھی تک تو کہیں پہنچتا ہوا نظر نہیں آ رہا جی, مجھے بالکل نہیں پہنچتا نظر آ رہا. اور اس میں ریاستی اداروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. 2018 میں ہمارے پاس ایک پریسیڈنس موجود ہے. ہم نے بھی اپنی لسٹیں نہیں بھیجی تھی 2018 میں, لیکن ہم نے الیکشن ہونے کے بعد جب ان کو کہا کہ ہمیں ہمارا کوٹا ملنا چاہیے تو وہ فوراً مل گیا تھا. اور بھی ایک دو مثالیں ہیں, اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہ ہوا ہے. لیکن اب وہ آل آف اے سڈن وہ جو کلچر ہے اس کو چینج کر دیا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے. آپ سنی اتحاد کی بات کر رہی ہیں, بیسیکلی سنی اتحاد کے جو لوگ ہیں وہ تو ہمارے لوگ ہیں, وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ ان کا جو رول ہے وہ ایک میرا خیال ہے کہ تکلیف دہ عمل ہے وہ بہت زیادہ. لیکن کل 3 دن پہلے بھی جو کانفرنس ہوئی ہے اس کی کور کمانڈر کی جو ہوئی ہے, اس میں پھر دوبارہ 9 میں کا ذکر ہوا ہے کہ کسی صورت ان کو معاف نہیں کیا جائے گا بلا بلا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ نہ کوئی ڈیل کی امید ہے اور نہ کوئی ڈیل دی جائے گی, اس کے لیے تیار ہے. دیکھیے جی, ہم ڈیل کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, یہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں. دوسری بات 9 میں تو ہم نے بھی اس کو اتنا ہی کرٹیسائز کیا جس نے کسی اور نے کیا ہے. لیکن ہماری ڈیمانڈ یہ ہے, خان صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ جو 9 مئی کے گلٹی ہیں ان کو پنش کریں, لیکن گلٹی کون ہیں؟ لیکن خان صاحب نے پہلے اس کو پبلک ریئیکشن قرار دیا تھا اپنی گرفتاری کا. گلٹی کون ہے؟ بگ کوسچن از ہوا گلٹی. اوکے, تو اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے اس کا ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری جب تک نہیں ہوتی, جب تک پتہ نہیں چلتا, ایویلویشن نہیں ہوتی, انکوائری نہیں ہوتی, پتہ نہیں چلتا کون گلٹی ہے, تو ان کو پنشمنٹ دینا تو کوئی لاجک نہیں ہے نا. تو یہ ہماری کنسسٹنٹ ایک ڈیمانڈ رہی ہے. خان صاحب نے بھی کہا, میں بالکل اگری کرتا ہوں اس کے ساتھ, ہم سب اگری کرتے ہیں کہ جنہوں نے کمٹ کیا ہے کون گلٹی اس کو دیکھنا ہے. ہاں, لیکن کون گلٹی ہے یہ دیکھنا ہے نا جی. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ دیکھے گا کون.
हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू वेरी मच रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और रऊफ हसन साहब सीनियर पार्टी रहनुमा हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आप आते हैं। नून लीग के हुकूमत तो बन गई है, लेकिन बहुत सारे नून लीग के अंदर से आवाज़ें आ रही है कि हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, और बहुत सारी चीज़ें, पीपल्स पार्टी थ्रेट होगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थ्रेट होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी से प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और PMLN के क्या मामलात हैं, हुकूमत में हैं, लेकिन ताहम ऑलमोस्ट एक हफ्ता भी हो गया है, लेकिन अभी तक काबीना नहीं बन सकी। और काबीना के जो नाम आ रहे हैं उस पर भी थोड़ी सी हैरानगी है, लेकिन बहरहाल कुछ और तफसीलात। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वाइस प्रेसिडेंट PMLN, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम दस्तगीर साहब, इस दफ़ा जिन हालात में जिस तरह से हुकूमत बनी, जिस तरह से काबीना का अभी तक सेटअप सामने नहीं आया है, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म होना था, नहीं बने, शहबाज शरीफ आ गए, PMLN के अंदर सफ़ों में इत्मीनान है, खुशी है हुकूमत लेने पर? जी, सबसे ज़्यादा तो एक अज़म है कि हमें हर सूरत जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और मरीम नवाज साहबा की पंजाब की हुकूमत है, हम सब ने उसको कंट्रीब्यूट करके उसको इंशाल्लाह कामयाब बनाना है। दो मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस हैं, और अब अवाम की जो तवक्कुआत हैं, दो तीन तो चीज़ें वाज़ेह हैं। महंगाई की कमी है, और रुपए की कीमत में इस्तेहकाम है, और नया रोज़गार पैदा करना है। लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से भी तवक्कुआत में तब्दीली है, क्योंकि हमें इस पर भी गौर करना है कि अब जो नए वोटर शामिल हो रहे हैं, क्या वो उसी तरह जो हैं, वो क्या उनका डिमांड स्कूलों की है, अस्पतालों की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है, वो उनकी 21वीं सदी की हुकूमतों से क्या तवक्कुआत हैं। तो इसी बुनियाद पे ये दोनों हुकूमतें जो है बड़ी अहम है, और मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल का तयन करेंगी। इसलिए पार्टी के अंदर मैं तो कहूँगा कि खुशी या इत्मीनान से ज्यादा एक अज़म और वलवला है कि हमें इन हुकूमतों को कामयाब करना है। सर, आप लोगों ने तहरीक अदम एतमाद के बाद, मेरा सवाल का मकसद ये था कि हमें कई जगहों से बताया गया कि जी ये मामले थे, मुल्क दिवालिया था, दूसरी तरफ केसेस बड़े हो रहे थे, सदारती निज़ाम का प्लान था, 10 साल का प्लान था खान साहब का, ये भी मजबूरियां थी। लेकिन अभी जो है आपके अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि हुकूमत हम लेना नहीं चाहते थे, हुकूमत हमारे अंदर हमें थोप दी गई, हमारी मजबूरियां हैं। फिर आगे आप अगर काबीना का हम जिक्र करें तो इत्तलात हैं कि इस दफ़ा वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब नहीं बनेंगे, शायद जो निगरान हैं वो भी कंटिन्यू कर सकती हैं। वज़ीर ख़ारजा आप बना ले, इत्तलात हैं जलील अब्बास जिलानी साहब कंटिन्यू करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब होंगे, जिनका दूर दूर से नून लीग का ताल्लुक़ नहीं है। इत्तलात की मैं सिर्फ अभी बात कर रही हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं इन आवाज़ों की वजह से मैंने पूछा, तो ये क्या आप ये कह सकेंगे फिर कि जी ये नून लीग की हुकूमत है, PMLN की हुकूमत है, या फिर एक जवाब पेश कर दिया जाएगा? जी, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अवाम ने 8 फरवरी को जो एक समझे दराड़ वाला मैंडेट दिया है, और ये हम सबको इस पे गौर करना है कि सूबों में तो क्लियर मैंडेट्स हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी का, पंजाब में मुस्लिम लीग नून का, KP में अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आप उसे कह लें। तो यहाँ सूबों में तो मैंडेट्स क्लियर हैं, और मैंडेट्स वहाँ क्लियर हैं जहाँ सूबों का काम तो सिर्फ जो अवामी वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करना है अमन अमान के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए। तो जहाँ से एक्चुअल ये सारा काम होना है, जहाँ से महसूलात को बढ़ाया जाना है, जहाँ से IMF से डील करना है, जहाँ पाकिस्तान की जो दफाई ज़रूरियात उन्हें पूरा करना है, वो मुश्किल जिम्मेदारी अब जमातों में लेने में एक ज़रूर एक हिचकिचाहट थी, क्योंकि पाकिस्तान का जो बैनुल-अक़वामी मंजरनामा है वो तब्दील हो गया है, और वो अमेरिका चूंकि अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है और मगरब पाकिस्तान को समदर्दी की नज़र से नहीं देख रहा, और मशरक़ वस्ता में भी तब्दीली है, वहाँ एक नई नस्ल आई है जिसका पाकिस्तान के साथ उस तरह का जज्बाती ताल्लुक नहीं है। तो पाकिस्तान को जो पहले एक आसानी होती थी अपने बैनुल-अक़वामी मामलात को दुरुस्त करने में मुख्तलिफ मुल्कों की सपोर्ट से, अब वो नहीं है। तो लिहाजा अब एक बड़ा मुश्किल है कि हमें अपने पाँव पर खड़ा होना है। इसलिए जो हम कहते हैं कि मुश्किल फैसले करने हैं या गैर मकबूल फैसले करने हैं, वो यही वजह है कि बैरूनी दुनिया हमारी मदद को या हमारी सपोर्ट को नहीं आ रही, तो हमें उसके लिए अपने अंदर से इस किस्म के इस्लाहात करनी है, रिफॉर्म करना है, जिससे हम खुद वाकई यानी मुहावरा नहीं अपने पैरों पर खड़े हो सकें।
سر دیکھیں نا، مشکل فیصلے، غیر مقبول فیصلے، انہی مشکل اور غیر مقبول فیصلوں نے پی ایم ایل این کو یہاں تک پہنچایا جو کچھ ہوا 8 فروری کو. میں 9 فروری کی بات نہیں کری، 8 فروری کو. اس کے بعد پھر ایک اور حکومت، اور وہ بھی ایسی حکومت، تو پھر یہ تو پھر آپ کی، اور پھر نواز شریف صاحب بھی مطلب پیچھے ہٹ گئے، وہ بھی شہباز شریف صاحب آگے آ گئے. تو آگے پی ایم ایل این کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. نہیں، میں اس سے اختلاف کروں گا. 16 مہینے کی حکومت میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اس کے آخر میں ہم سب کو عام انتخابات نظر آ رہے تھے، لہذا بہت سارے ایسے فیصلے جو کرنے والے تھے، اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ ان کے مثبت اثرات حاصل کیے جا سکیں. اب ہمارے پاس ایک نئے مینڈیٹ کے بعد وقت ہے کہ جو آج مشکل فیصلے کریں گے اس کے چاہے 7-8 مہینے اگلے سال کے آغاز تک بھی مشکل جو اس کی یعنی فیصلوں کے بعد اگر مثبت اثرات آتے ہیں، یعنی مہنگائی میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، پاکستان کا روپیہ سٹیبل رہتا ہے اور آہستہ آہستہ گروتھ بڑھنا شروع ہوتی ہے، تو پھر ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ جو آج کی مشکل عوام کے سامنے آئے گی اس کا اثر زائل ہو کر ہم ایک نئی ولولے سے آگے بڑھ سکیں. یہی ایسا ہی معاملہ 2013 میں بھی ہوا تھا کہ اگر 2013 میں اس بیک وقت بڑی یعنی ظالم قسم کی لوڈ شیڈنگ تھی، خونی دہشت گردی تھی، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ تھی، مہنگائی تھی، تو اگر اس کے 8 مہینے بعد ہی حکومت چلی جاتی تو بہت مشکل ہونا تھا مسلم لیگ نون کے لیے. لیکن مسلم لیگ نون نے اس سارے معاملات کو 4 سالوں میں حل کر کے قوم کو دکھایا کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. سر 2013 میں آپ کو مینڈیٹ ملا تھا، کیا خرم دستگیر صاحب کانفیڈنٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دفعہ مینڈیٹ ان کو ملا ہے؟ فارم 45 25 دن بعد اپلوڈ ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر، اور اس میں جو جس طرح سے وہ ہوتے ہیں، جس طرح سے کاٹم پیٹی اتنے بھونڈے انداز میں معذرت کے ساتھ کی جاتی ہے، اور پھر جو کچھ ہوتا ہے 8 فروری کی صورتحال، 9 فروری کی صورتحال، کیا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ مینڈیٹ آپ کو ملا ہے؟ جی الحمدللہ. کاٹم پیٹی تو خیبر پختونخوا کے فارم 45 میں بھی نظر آ رہی ہے، تو آپ کہیں گے کیا وہاں کا مینڈیٹ بھی جعلی ہے؟ تو لہٰذا یہ اگر جعلی ہے تو آپ لوگ بھی چیلنج کریے اس کو. دیکھیے نا جی، جس صوبے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں وہ صوبہ ٹھیک تھا، وہاں کے آر او بھی اچھے تھے، اور جہاں ہم کامیاب نہیں ہوئے وہاں سارے لوگ خراب تھے اور کرپٹ تھے یا جو کسی کے زیر اثر تھے. تو لہٰذا ہمیں الیکشن کو ان ٹوٹل جو ہے یا تو ایکسیپٹ کرنا ہے اور ریجیکٹ کرنا ہے، اور ملک کو اگر آگے لے کر بڑھنا ہے تو ہمیں جتنے بھی تحفظات ہوں، پہلی تو بات یہ کہ الزامات کی بنیاد پر ہم الیکشن کو قرار نہیں دے سکتے، غلط یا صحیح. یہ ایک بڑا بھیانک تجربہ 2014 میں ہو چکا ہے کہ ایک پورا دھرنا ہوا 126 دن کا، پاکستان کے خارجہ تعلقات کو نقصان پہنچا، سٹی پیک ڈیلے ہوا، انتشار ہوا، اور پھر اس کے بعد جب 2015 کے آغاز میں سپریم کورٹ کا کمیشن بنا اور انہوں نے یہ ساری الزامات جس کی بنیاد پہ 126 دن کا دھرنا ہوا تھا، جب ان کو واقعی اس کو جانچا تو سپریم کورٹ کہنے پہ مجبور ہوا کہ تمام الزامات ردی تھے اور 2013 کا انتخاب درست ہوا تھا. تو لہذا ہمیں بڑا سوچ سمجھ کر الزامات کو ہوا دینی چاہیے، کیونکہ ابھی تک جو جماعت الزامات لگا رہی ہے ان کے سارے الزامات 35 پنکچر سے لے کر یورپین یونین کے خط تک جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. سر اب پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل نہیں ہوئی، لیکن بہرحال آصف علی زرداری صاحب اب صدر بن گئے ہیں آپ کے ووٹوں سے بھی. آپ چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہو؟ کیا دوبارہ آپ ان کو دعوت دیں گے؟ جی جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ کوشش جاری ہے، اور ان کو اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ صرف صدارت کا غلبہ نہیں، حاکمیت کا ملبہ بھی ساتھ لینا پڑے گا. تو لہذا ان کو کوشش جاری ہے، اور اگر کل تک کوئی فیصلہ ہو گیا تو اس کے مطابق ہی وفاقی کابینہ کا اعلان انشاءاللہ کل رات کو یا سوموار کی صبح ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، تو کیا میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں کہ وفاقی کابینہ کے اناؤنسمنٹ میں یا اس کے بنانے میں اسی وجہ سے تاخیر ہوئی کہ ابھی پیپلز پارٹی کو کنونس کیا جا رہا ہے؟ جی ورنہ یہ کام پہلے ہو سکتا تھا، اس لیے اس کو صدارتی انتخاب کے بعد رکھا گیا تاکہ ایک پھر اب جبکہ وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک براہ راست سٹیک آ گیا ہے صدارت کے عہدے کی صورت میں، تو انہیں پھر کوشش کی جائے کہ وہ اس حکومت کا حصہ بنے اور کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ اس سے پھر کابینہ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ میں بھی ایک سٹیبلٹی آئے گی. تو یہ کوشش ابھی آج کے 24 گھنٹے میں جاری رہے گی. اگر اس کا جو بھی نتیجہ ہے اس کے مطابق پرسوں صبح کابینہ حلف اٹھا لے گی.
تھینک یو ویری مچ خرم دستگیر خان صاحب آپ کا. اور بڑی خرم دستگیر صاحب نے کی ہے جاتے جاتے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اور شاید یہی وجہ ہے کہ کابینہ کی جو فارمیشن ہے جو کیبنٹ کی اس میں تاخیر ہوئی ہے کیونکہ ابھی بھی کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کابینہ کا حصہ بنے اور یہ کوششیں اس وقت بھی جاری ہیں اور وجہ بھی یہ ہوئی لیٹ ہونے کی. اگر یہ پہلے نہیں ہوتا تو پھر شاید پہلے ہی کابینہ کا اناؤنسمنٹ ہو جاتا اور ابھی بھی ان کوششوں میں اگر کامیابی نہیں ہو سکی تو کل رات تک کابینہ کا اناؤنس کر دیا جائے گا. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.